قوم عاد کی تباہی کے بعد اللہ نے عرب کے ایک علاقے میں قوم سمود کو بسایا۔ یہ قوم بے حد خوشحال، طاقتور اور ہنر مند تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر مضبوط عمارتیں بناتے تھے جن میں وہ آرام سے رہتے تھے۔ ان کے پاس بے شمار دولت، سرسبز کھیت، میٹھے پانی کے چشمے اور زراعت کے تمام وسائل موجود تھے۔ ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی ان پر حملہ کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر افسوس کہ وہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو بھول کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ خود قوم سمود کے ایک نہایت نیک، سمجھدار اور عقل مند فرد تھے جنہیں ان کی دیانت داری، عدل و انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ جب آپ نبی بنائے گئے تو اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا اور زمین پر بسایا، بس اسی کی بندگی کرو۔ اگر تم نے اس کی نافرمانی کی تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ حضرت صالح کی یہ بات سن کر قوم کے سردار اور امیر لوگ سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، ہم تمہیں پہلے ایک عقلمند اور نیک شخص سمجھتے تھے، لیکن اب تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو۔ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ کچھ لوگ حضرت صالح پر ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور تمسخر کرنے لگے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک زبردست معجزہ دکھایا۔ قوم سمود کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمارے سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہو۔ حضرت صالح نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے پہاڑ کی چٹانیں ہل اور وہاں سے ایک عظیم الشان اونٹنی باہر نکلی۔ یہ کوئی عام اونٹنی نہ تھی بلکہ اللہ کی ایک نشانی تھی۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو تنبیہ کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ یہ ایک دن چشمے کا سارا پانی پیے گی اور اگلے دن تم لوگ پانی لے سکو گے۔ اسے آزادانہ چرنے دو کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اگر تم نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو تم پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ قوم سمود کے کچھ لوگ ڈر گئے اور ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر اپنی ضد اور غرور میں مبتلا رہے۔ وہ اس اونٹنی سے جلنے لگے کیونکہ جب یہ پانی پیتی تھی تو چشمے کا پورا پانی ختم ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود اس کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوتا تھا، مگر پھر بھی قوم کے بدنصیب لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ قوم کے سرداروں نے سازش کی اور ایک آدمی کو اکسایا کہ وہ اس اونٹنی کو قتل کر دے۔ وہ شخص چند اور لوگوں کے ساتھ گیا اور پہلے اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی جس سے وہ زخمی ہو گئی۔ پھر انہوں نے مل کر اسے قتل کر دیا۔ جب حضرت صالح کو اس ظلم کا علم ہوا تو اب بے حد غمگین ہوئے اور فرمایا، اب 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ قوم سمود نے اس وارننگ کو بھی مذاق سمجھا اور کہنے لگے، دیکھتے ہیں کہ 3 دن میں کیا ہوتا ہے۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے اور وہ خوف سے کانپنے لگے۔ پھر اچانک آسمان سے ایک بھیانک چیخ سنائی دی جس سے ان کے دل پھٹ گئے۔ زمین زور سے ہلنے لگی، زلزلہ آیا اور ان کی بلند و بالا عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ پوری قوم سمود تباہ ہو گئی، کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ حضرت صالح اور ان کے چند مومن ساتھی اس تباہی سے محفوظ رہے اور وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت صالح نے ویران شہر کی طرف دیکھا تو افسوس سے فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور آج تمہارا انجام تمہارے سامنے ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔